بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب میں عبد المعز ہوں، پتہ نہیں وہ کون صاحب ہیں۔ میرا دادا جان اور نانے جان بہت بیمار ہے، دادا جان اور نانا جان، دعا کی درخواست ہے۔ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا نواسا اور اچھا پوتا ہے جس کو اپنے دادے اور نانے کی فکر ہے۔ آپ سارے ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو نانا جی دعا میں یاد ہو یا اپنا دادا یاد ہو، لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن یہ تربیت بہت بہتر ہے، بہت اچھی ہے کہ اپنے بزرگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اچھا یہ بھی اور سوال ہے، مفتی صاحب میرے نانا جان فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ پاک آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے دوست تھے حاجی فیصل ایوب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ میرے عمرے کے وہ استاذ تھے، انہوں نے مجھے ٹریننگ دی تھی، وفات پا گئے ہیں۔ بہت محبت کا تعلق تھا اس شخص سے ہمارا۔ وہ کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں نا تو وہ ایک اعلان کرتے تھے، کہتے ہیں ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی آدمی فوت ہو جائے اور 40 مسلمان گواہی دیں کہ یہ بندہ اچھا تھا تو فرماتے ہیں اس کی بخشش ہو جاتی۔ پھر وہ گواہی لیتا، لوگوں سے کہتا کہ اچھا ہے، تو کم از کم مجمع تو ٹھہرا ہوتا ہے، کوئی 100 بندے زیادہ ہوتے ہیں، تو کہتے تھے اچھا ہے، تو کہتے ہیں دیکھو اس کی قبر سے پہلے بخشش ہو جائے گی۔ تو آپ سب بھی ان کے لیے فرما دیں، وہ اچھے تھے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ مفتی صاحب قربانی کا جانور قربانی سے 1 مہینہ پہلے لینا کیسا ہے، اور اس جانور کی خدمت کرنے کا اجر اور ثواب ہے؟ بھائی 1 مہینہ پہلے کیا 1 سال پہلے لیں آپ، ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے کہ اس بکرے کی تمام خدمت اور اس کو کھلانا پلانا حتیٰ کہ اس کے بول و براز، یہ ساری چیزوں کا وزن آپ کے میزان عمل میں ڈال کے تولا جائے گا۔ اس کا اون، اس کی کھال، اس کی بال، اس کے کھر، اس کا بول و براز، یہ سارا حسنات محضرات فی میزانہ یوم القیامہ، رب قیامت کے دن فرشتوں کہیں گے اس کی تمام نیکیوں کو حاضر کرو اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دو۔ واہ واہ بھائی، جانور جو قربانی کا ہم لیتے ہیں اور اس کو پالتے پوستے ہیں اور پھر اس کے بعد ذبح کرتے ہیں، اسی لیے تو پالا پوسا جاتا ہے تاکہ اس سے محبت اور تعلق اور اس سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہمارا کنٹیکٹ ہو جائے۔ اگر وہ کل ذبح ہو تو ہمیں لگے دل میں کہ یار واقعی کوئی چیز ذبح ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ تو بہت اجر اور ثواب کا معاملہ ہے، تو بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ مفتی صاحب ایسا کوئی وظیفہ یا عمل بتا دیں جس کی وجہ سے چہرے پر نور آ جائے۔ تہجد پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا۔ آپ صرف فیئر اینڈ لولی کریم لگانے سے چہرہ پہ نور مانگتے ہیں، صرف اس سے نور کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بھی اسرائیلی مصنوعات ہے، اگر آپ اس کو لگائیں گے تو۔ میں نے ایک جگہ کہا کہ وہ تو اسرائیلی مصنوعات ہے، تو ایک نے کہا کہ حضرت ایک پرچی خواتین سے آئی ہے جواب دے دے۔ میں نے پڑھی تو انہوں نے کہا جی ہمارا کام تو آپ نے پورا کر دیا، ہم کیا لگائیں؟ تو میں پریشان، میں نے کہا یار یہ پرچی بھی اس کی آئی ہے۔ تو بہرحال تو اس کو صرف کریموں کی حد تک نہ دیکھیں۔ علماء نے کہا ہے من کثر صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، رات کی عبادت زیادہ ہوگی، خوبصورت دن میں چہرہ اتنا ہوگا۔ تو رات کی عبادت کی عادت ڈال لیں تو بہت بہترین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہیں فرمایا والضحیٰ، کتنا خوبصورت چہرہ ہے، کہتے ہیں والضحیٰ پڑھیں، پانی پہ پھونک ماریں یا ہاتھ پہ پڑھیں اور اس کو پی لیں یا ہاتھ پہ مل لیں، اس سے بھی چہرے میں اللہ رب العزت تر و تازگی عطا فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب ایسا عمل بتا دیں جس سے عزت میں اضافہ ہو اور بدنامی ختم ہو جائے۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، عزت میں اضافہ ہوگا۔ جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے نا، اس کی عزت ہمیشہ کم ہوتی ہے، پھر یہ قسمیں اٹھائے، قرآن اٹھائے، پھر بھی لوگ بات نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ جو دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہیں وہی اپنے لیے، جو اپنے لیے کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے کر لیں، ایک جیسے ہو جائیں تو سراسر موم یا سنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا، تو انشاءاللہ عزت میں اضافہ ہوگا۔ مفتی صاحب پچھلی نمازیں قضا ہو گئی، کیسے لوٹاؤں؟ میں نے کہا وہ سوال کیا کرو جس کا جواب موجود نہ ہو۔ یوٹیوب پر پوری ترتیب میرے کلپ کے نام سے موجود ہے۔ اب میں آپ کو پرانے سوالات کے جوابات ریکارڈ کراتا پھر وہ فائدہ، آپ اس کو سن لیں۔ ہاں اگر سمجھ نہ آئے پھر اس پر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ مفتی صاحب ایسا وظیفہ بتائیں جس سے بندے کے دل میں نفرت اور منافقت ختم ہو جائے۔ دیکھیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں تو اللہ پاک اس تکلیف سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے اپنے یاد، اپنے ذکر پر اور نعمت کے شکر کے اوپر،
اللہ ذکری کا شکر وہ حسن عبادت اور خوبصورت عبادت کرنے کی توفیق دے. جب یہ مانگیں گے تو کسی کے دل کی نفرت آپ کے دل میں نہیں رہے گی. کیوں خواہ مخواہ سے بندہ کسی کی نفرتیں پالتا پھرے؟ بھائی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے جدائی ہونی چاہیے. کسی سے اس طرح کی نفرت، کسی ایک بندے سے لڑائی ہو جائے نا، سارا دن آپ اس کے بارے میں سوچیں گے، تو پھر آپ اپنی عبادت، اپنی اچھائی، اپنی بہتری، اپنی خیر کے بارے میں آپ نے نہیں سوچنا. تو آگ لگائیں، اس لیے تو کہتے ہیں سوری کرے اور جان چھوٹے، لڑائی میں نہیں پڑتے. ایک بزرگ نے ایک جگہ کہا کہ لڑائی پڑ جائے تو میں کہتا ہوں بھائی تو سچا ہے، میں اپنا خون اس کے لیے کیوں جلاؤں؟ کہتے ہیں اس کی تکلیف، اس کی غلطی، اور میں اپنا خون جلاؤں؟ غصے میں تو خون جلتا ہے نا. تو انہوں نے کہا میں بحث نہیں کرتا، پاگل سمجھتا ہوں، تو میں معاف کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا واہ عجیب بات ہے. ایک بندے نے کہا نہیں آپ کو سخت بولنا چاہیے، اس نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں. دوسرے نے کہا نہیں آپ کو نرم بولنا چاہیے، اس نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں. بحث تو کرنی نہیں تھی. تیسرے نے کہا عجیب بندے ہو، جو کہہ رہے ہیں سخت بولنا چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے، جو کہہ رہے ہیں نرم بولنا چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے، آپ کیسے بندے ہو؟ اس نے کہا آپ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس ترتیب پہ رہے، آپ کے دل میں کسی کی نفرت نہیں آئے گی. اللہ خیر صلی اللہ ہو جائے گا. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، یہ رہ گیا تھا رمضان المبارک میں، کہ اگر سجدہ تلاوت والی آیت سے پہلے سجدہ تلاوت کر دیا، میں مسجد میں تھا اور سجدہ والی آیت سے پہلے سجدے والی آیت سے پہلے سجدہ کر لے تو کہاں سجدہ ہوا ہے؟ سجدے کی آیت پڑھیں گے تو تب جا کے آپ کے اوپر سجدہ ہے نا. آپ نے پہلی پڑھ کے سجدہ فرمایا، پھر آپ اٹھ کے دوبارہ قرآن کھول رہے ہیں، پھر تلاوت کر رہے ہیں، پھر آپ پڑھ رہے ہیں، تو دوبارہ آپ پر آ گیا ہے نا. تو پہلے والا تو نفل گیا. تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے نا سجدہ والی آیت پڑھ کے سجدہ فرمائیں. مفتی صاحب آگے میرے 11ویں کلاس کے امتحان آ رہے ہیں. کس کے آگے؟ موٹر سائیکل کے آگے، گاڑی کے آگے؟ آگے کا معنی اگلے مہینے میں. پوری بات آپ سریکی کو بھی اردو میں لکھ دیتے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ٹھیک ہے بھائی، اللہ پاک آپ کو امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. اگر کسی پتہ نہیں کیا لفظ ہے، خدا آپ کو ہدایت عطا فرمائے، مجھے نہیں سمجھ آیا. کسی کو ہے، کسی کا ہے، اردو صاف لکھا کرو بیٹا. صاف نہیں لکھو گے تو میں آپ کے دماغ کو نہیں پڑھ سکتا. میرے پاس ایسا اسکینر موجود نہیں ہے جو میں آپ کے دماغ والے سوال کو اسکین کر لوں کہ آپ نے لکھا کیا. کا کے کی کا فرق آ جائے نا، میں جواب نہیں دیتا. پتہ نہیں وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہو، ہم کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں. وہ سر کی دوائی مانگے اور ہم پیٹ کے درد کی دوائی دیں. واضح سوال لکھا کریں. مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ جن کی پرانی کاپیوں پر اللہ کا نام لکھا ہوا اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں. تو اللہ کا نام پرانی کاپی پہ لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالیں، آپ اس کو مقدس اوراق کی ٹوکری میں ڈالیں. ردی کی ٹوکری میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ مقدس اوراق کی ٹوکریاں بنی ہوئی ہے نا، مقدس اوراق والے آتے رہتے ہیں، ان کے پاس جا کے جمع کرا دیں. مفتی صاحب پاکستانی کرنسی دے کر کسی دوسرے ملک کی کرنسی کے پیسے لینا کاروبار کی نیت سے، جب وہی کرنسی مہنگی ہو جائے تو پھر بیچ دے کے پاکستانی کرنسی میں تبدیل کراؤں گا، مفصل جواب دے دیں. جی ہاں، اگر قحط کا معاملہ نہ چل رہا ہو یا پاکستانی کرنسی کو ڈی ویلیو کی باتیں نہ چل رہی ہو تو تب تو اس طرح کا کاروبار لوگ کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا ایسے ہے کہ کفر کی کرنسی کو اوپر چڑھانے کے لیے اور اسلام کی کرنسی کو نیچے ڈالنے کے لیے یہ جو چکر چل رہا ہے، جس طرح ریال کو گرانے کے لیے یا لیرا کو گرانے کے لیے ڈالر کو اوپر چڑھایا گیا تھا. لیرا ترکیہ مسلمان ملک کی کرنسی ہے اور ریال اسلامی ملکوں کی کرنسی ہے. اس کو گرانے کے لیے انہیں ڈالر کو اوپر کیا تھا تو پھر ڈالر کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. ان دنوں میں ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. عام حالات کے اوپر تو بندہ کر سکتے. مفتی صاحب ایرانی کرنسی میں اس نیت سے خرید رہا ہوں، اس کا حکم کیسا ہوگا؟ بھائی یہ تو میں تفصیل سے جواب دے چکا ہوں. بازار میں ٹھیرے والے یا کاروبار یا تربوز والے کو ٹاکی لگا کر چیک کرنا کیسا ہے؟ ٹاکی یعنی وہ کاٹ کے، ہاں. اگر کچا نکلا تو دکاندار کا، پکا نکلا تو کسٹمر کا. ٹاکی لگوانا ٹھیک ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دکاندار لگا کے دے رہا ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے. آپ ٹاکی لگوائیں گے تو آپ دوسرے کی ملکیت میں تصرف کریں گے، پھر آپ کو پیسے دینے ہوں گے. دکاندار کوئی عالم الغیب ہے، وہ بیچارہ اپنے لیے بڑھ کے کر رہا ہے کہ یار ہوگا یقینی میرا تجربہ ہے. آپ کا تو کوئی تجربہ نہیں ہے، آپ کسی کے کیوں اس کو ٹاکی لگا کر نقصان دینا چاہ رہے ہیں؟ دکاندار اپنے مال کا خود مالک ہے، وہ ٹاکی لگائے گا خود اپنی مرضی سے، میرے کہنے کے بغیر. تو ٹھیک ہے، وہ اپنی کام کو اچھا کرے برا کرے، اپنے پیسے خود ذمہ دار. لیکن میں ڈیمانڈ کروں گا اور اس ڈیمانڈ کے اوپر اگر وہ اس کے خلاف نکلا تب بھی پیسے دینے ہوں گے. کیوں آپ کسی کی ملکیت کو اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں؟
मुफ्ती साहब आपने मिल के मुश्तरका कारोबार शुरू किया, 10-12 दुकानदारों ने वाई फाई लगवा लिया है। ओ, ये 10-12 दुकानदारों का वाई फाई मुश्तरका कारोबार है। वाई फाई का रजिस्टर सिर्फ मेरे नाम पे। अब कोई वाई फाई कंटेक्ट करके गलत या गुनाह की चीजें देखे तो इस बारे में मुझे गुनाह मिलेगा या नहीं? गुनाह की बात मैं बताता हूं, लेकिन आप मुझे बताएं, जब आपका वाई फाई को यूज करेगा और उसने किसी को कत्ल की धमकी दे दी, किसी को फायर मारने की धमकी दे दी, या किसी के ऊपर कोई गलत कमेंट्स कर दिया, या कोई मुल्की मामलात में कुछ उसने सालमियत के खिलाफ बातें कर दी, आप पकड़े जाएंगे। आपका वाईफाई यूज हुआ, आप ये प्रूफ नहीं दे पाएंगे वहां, भाई ये तो बिल में मेरे साथ शरीक था। वो कहेगा बिल में वो शरीक था, सजा में तू शरीक है। क्या जवाब दोगे? इस तरह किसी का मोबाइल मांग के ना एयरपोर्ट्स के ऊपर, ये टर्मिनल के ऊपर लोग कहते हैं एक कॉल तो करने दो। अब बाजार बंदा समझते हैं बहुत अच्छा, उसको कॉल करा देते हैं, बस कॉल कराई और उसने कोई जुमला कहा, बस आप पकड़े गए। उसके बाद इन चीजों से एहतियात करें। बाकी अगर आपको यकीन है कि दूसरा बंदा उसमें गुनाह और फास्ट चीजें देखता है तो आप यकीनन गुनाह में शरीक हैं। हाँ, आपको पता है वो सादा बंदा है या वो सिर्फ कारोबारी काम कर रहा है, तो तब भी शरीयत का गुनाह नहीं आएगा आप पे, पर ये हुकूमती मामलात की तरतीबें आप पर रहेंगी। किसी को हॉटस्पॉट देना या किसी से हॉटस्पॉट लेना, इसके मामले को भी आप देखा करें। किसी ने अपने ग्रुप के अंदर 10 बातें कोई कर रखी हैं और उसने आपसे हॉटस्पॉट लिया या आपने दिया, तो आप उनके कांटेक्ट चेन में आ गए हैं। जब कांटेक्ट चेन में आ गए फिर आपका काम पूरा है। कुछ दिनों पहले मैं एक गली में ठहरा था, तो एक शख्स है, उसने मुझे कहा मुझसे मैंने कॉल करनी है, मुझे जरा कॉल करा दो। मेरी मोबाइल में बैलेंस नहीं है। मैंने जेब से पैसे निकाले, मैंने कहा बैलेंस डलवा ले और कॉल कर ले। आपकी मोबाइल नहीं है? मैंने कहा मेरी है। बैलेंस नहीं है? मैं है, कॉल कर सकता हूं? मैंने कहा नहीं। क्यों? मैंने कहा मेरी मर्जी, मैं आपको क्यों सफाइयां दूं। हमारे 4-5 साथी ठहरे, तो उन्होंने शुरू में समझा मौलवी से वैसे सख्ती कर रहा है। मैंने कहा बैलेंस डलवाएं और कॉल करें, मैं अपनी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर से। तू मेरी मोबाइल पे किसी को धमकी दे दे तो मैं तो वैसे ही बच रहा हूं इन मामलात से, तो उल्टा हमारे घाटे में फिट करा देगा। तो ये छोटी चीज होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ का सबब बनता है। मुझे याद है नए नए मोबाइल आए थे, परवेज मुशर्रफ का दौर था, हम कराची में थे, तो उस वक्त कोई बंदा पकड़ा गया और अखबार में खबर पड़ी कि जी उसने किसी का मोबाइल लिया और उसने पता नहीं किसी को, पता नहीं मुशर्रफ को, या इस तरह कोई धमकी वमकी दी, नंबर स्कैन हुआ और फिर उससे चलते चलते वो असली बंदा पकड़ा गया जिसके मोबाइल से। अब वो कुरान उठाए, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मैं तो A3 मस्जिद में जा रहा था, साथ वाले बंदे ने मुझसे मोबाइल मांगा और मैंने कॉल, अब वो मुझे पता ही नहीं है कौन है, इसने नंबर दिखाने के लिए उसको मोबाइल दे दिया, हाँ मेरे पास मोबाइल है, कॉल कर। उस जमाने में लोगों के पास मोबाइल होती थी, जेब में रखते थे, और उसकी जो वो होती थी ना, वो धागा उसको बाहर रखते थे ताकि पता चले मेरे को ही मोबाइल है। तो ये वो जमाना था। अब ये पकड़ा गया, फांसी के फंदे तक मामला गया उसका। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इससे बचा करें। मुफ्ती साहब, मेरे पड़ोसी दुकानदार को एक आलिम दीन ने तिजारत के लिए ज़कात के बारे में मसला बताया कि माल तिजारत में जो चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं उनको फ़रोख्त शुदा चीज़ों की कीमत का सार भर पड़ी रहे, उन पर ज़कात उसे फ़रोख्त शुदा के हिसाब से है, लेकिन जो चीज़ें दुकान में माल की शक्ल में पड़ी हैं उन पर ज़कात कीमत खरीद का एतबार होगा। ये मसला सही है या नहीं है? भाई, आपकी कीमत फ़रोख्त का एतबार है, आप रोज़ाना बेच रहे हैं उसको, तो कीमत फ़रोख्त पर आपने ज़कात देनी है, ठीक है? कीमत खरीद के ऊपर आपकी ज़कात नहीं है। यह दुकानदारी में चलती कीमत फ़रोख्त है। आप वो चीज़ ले आए हैं 50 रुपए की और आप बेच रहे हैं 1000 रुपए पे, आजकल इतना मुनाफा चल रहा है बाजारों में, तो आप 50 की ज़कात देंगे? उतू वाला चाचा खैरा गिन गया पैसे, आपको कीमत फ़रोख्त पर ज़कात देनी होगी। मुफ्ती साहब, हमने 12 तजर्बा किया है कि जिसके साथ अच्छाई का मामला करें उसके सिला बदला बुराई से मिला। एक मकूला है कि अच्छाई ना करो बुराई नहीं मिलेगी, ऐसा क्यों होता है, मुझे बता दें। यह आपकी बात ठीक है कि मुआशरा ऐसे ही हो गया है आजकल, किसी के साथ अच्छाई करें तो गांठें फिट हो जाती है बंदे की, इसलिए अच्छाई करने से बंदा डरता है। एक्सीडेंट हो गया ना और आपने उठाकर उसको अस्पताल पहुंचाया तो तुम्हें हथकड़ी लगेगी भी तू ही को मार के गिना है, अब कौन उसको उठाएगा फिर उसके बाद। इस तरह की बुराई की चीजें हैं। बेहतर है किसी के साथ अच्छाई कर रहे हो तो उन अच्छाई में किसी को गवाह बना लें, वीडियो क्लिप बना लें उसके ऊपर। मैं मिसाल दे रहा हूं, एक बंदे ने कहा जी मुझे 1 लाख रुपए दे दें कर्ज। 1 लाख की आज के दौर में क्या कीमत है, लेकिन इसके ऊपर भी उससे लिखवाएं, स्टैंप पेपर लें। अब वो आपको क्या जवाब देगा, मेरे ऊपर बेएतबारी है? उसे कह जी नहीं, कुरान कहता है फल यक्तुब कातिबुम बैनकुम बिल अदल, कि इस तरह के मामलात में लिखो। तो क्या मैं मुसलमान हूं, मैं लिखूंगा, लेना है लो, नहीं लेना ना लो।
آپ کے گاٹے فٹ نہیں ہوگی پھر، ورنہ دے کر آپ کو اپنے پیسے ثابت کرنے پڑیں گے کہ جی میں نے دیے تھے یہ مجھے واپس دے دے، اپنے دینے کے اوپر مسئلہ بن جاتا ہے۔ آج کل پیسے لینے والے جج بیٹھے ہوتے ہیں اور بیچارے جن نے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں نا، ان کو تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہوتی ہے، اچھا بیا جیسا، ہاں کوئی بڑا بات دیتا ہوں، اس سے پوچھا اچھا وجہ کیا ہے، تمہیں پیسے کیوں چاہیے، وجہ بتانی پڑتی ہے اپنے پیسے کے لیے بھی۔ تو اس طرح کی کئی اچھائیاں ہیں جو بندے کے گاٹے میں پڑ جاتی ہیں، تو پھونک پھونک کے معاملہ دیکھا کریں۔ مفتی صاحب ایک بات مشہور ہے کہ جس نے شروع میں داڑھی رکھی ہو اس کی داڑھی کا ایک بال بھی پانی میں ڈال کے کسی پیٹ والی درد والے کو مریض کو پلا دیں تو اس کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے یا من گھڑت بات ہے؟ حدیث بھی نہیں ہے، من گھڑت بھی نہیں ہے، یہ تجربہ ہے، حدیث پاک کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن من گھڑت اور غلط بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ بزرگوں سے تجربہ آپ نے سنا ہے کہ جس کی داڑھی پہلے دن سے ہے اس نے کوئی استرا مسترا نہیں لگایا اور کوئی داڑھی نہیں کاٹی تھی، اس نے اسی بالوں کے ساتھ ہے، تو اس سنت کے پابند شخص کی، اس مسلمان شخص کی داڑھی کی، بالوں کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اس سے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو درد ذہ کے لیے بھی مفید کہتے ہیں، جسے پین آف ڈیلیوری کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بزرگوں کی ہیں، اس کو تجربہ کہہ سکتے ہیں، ایکسپیرینس کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو قرآن اور حدیث کا حکم نہیں کہہ سکتے کہ جس نے انکار کیا تو کلمہ ولا نکاح ولا، یوں نہیں ہوگا، اتنا بڑا آپ اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمد للہ۔